بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ آج انشاءاللہ ہم 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں شروع میں سورہ فرقان ہے اور پھر سورۃ الشعراء ہے، آخر میں سورۃ النمل ہے۔ سورہ فرقان کا یہ حصہ جو اس پارے میں ہے، یہاں شروع میں نہ ماننے والے جو لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتے، آپ کے لیے محل کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کہتے ہیں جو نہیں ہماری ملاقات کا یقین رکھتے کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ او نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو خود دیکھیں، لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے اندر اپنے نفس میں بہت بڑا تکبر کیا ہے اور سرکشی کی ہے، بہت بڑی سرکشی۔ جس دن یہ دیکھ لیں گے نا فرشتوں کو، پھر اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی ان کے لیے، انہیں پھر مہلت نہیں ملے گی، اور وہ اس وقت تو کہیں گے کہ کاش کہ دوری ہوتی، بہت دور کی دوری۔ اور قیامت کے دن کچھ لوگ پچھتائیں گے جنہوں نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اور جب قیامت کے دن اپنی نافرمانی پر آگے اپنی جب سزا دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بناتا تو آج میں اس جہنم کا منہ نہ دیکھتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المرء مع خلیلی، کہ انسان اپنے دوست جس طرح اس کا دوست کر رہا ہے وہ بھی ویسے ہی کرے گا۔ تو اس لیے دیکھیں اپنے دوستوں کو کہ کہیں ہمارے دوست دین سے دور کرنے والے تو نہیں۔ اگر ہمارے دوست دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، عقیدہ ان کا بگڑا ہوا ہے، تو ان کو درست لائن پر لانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح دین سے دور ہیں ہمیں بھی وہ دین سے دور کر دیں، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ورنہ انسان قیامت کے دن پچھتائے گا، ایسا انسان جو دنیا میں غلط دوستیوں کے پیچھے لگ کر اللہ رب العالمین کو بھلا دیا اس نے۔ لقد اضلنی عن الذکر، کیا کہے گا، مجھے ذکر سے دور کر دیا اس دوست کی دوستی نے، بعد اذ جاءنی، اس کے باوجود کہ وہ ذکر میرے پاس آ گیا تھا، میں تو چاہتا تھا قرآن پڑھ لوں، میں چاہتا تھا نماز پڑھوں، میں چاہتا تھا اللہ کا فرما بردار بنوں، لیکن میرے دوست مجھے دور رہ گئے۔ اور کائنات کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، آپ اپنی زندگی کا تجربہ بھی دیکھ لیں کہ جس بندے نے بھی گناہ شروع کیا ہے نا، وہ ڈائریکٹ گناہ تک نہیں گیا، اس کے دوست اسے لے گئے۔ دوست ویسے تھے، یہ بھی ویسا بن گیا۔ دوستوں نے اس کو سٹیج دکھائے ہیں، دوستوں نے اس کے دوست اس کو مراحل گزار کر لے گئے گناہ کی انتہا تک، ورنہ ڈائریکٹ یہ اکیلا تو نہیں پہنچانا۔ جیسے دوست تھے وہ بگڑے ہوئے تھے اور خراب تھے، ان خراب دوستوں کی وجہ سے یہ بھی بگڑ گیا اور خراب ہو گیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان شیطان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ وقال الرسول، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں ایک استغاثہ دائر کریں گے امت کے خلاف۔ وقال الرسول یا رب، اور کہیں گے رسول اے میرے رب، اے رب۔ اور یہاں پورے قرآن میں یا رب صرف یہیں پر ہے، رب کے ساتھ استغاثہ کا لفظ، ندا کا لفظ صرف یہیں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے رب، اے پروردگار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں پر اتنا دکھ ہوگا، افسوس ہوگا اور اتنا غصہ ہوگا، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے اور انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پس پشت ڈالا ہوا تھا، قرآن کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو نہ پڑھنا، درست تلفظ کے ساتھ نہ پڑھنا بھی قرآن کو مہجور کرنا ہے، قرآن کو نہ سمجھنا قرآن کو مہجور کرنا ہے، قرآن پر عمل نہ کرنا قرآن کو مہجور کرنا ہے، قرآن کے پیغام کو آگے نہ پہنچانا قرآن کو مہجور کرنا ہے۔
قرآن کریم کے 5 حق ہیں ہم پر۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو پھر پڑھیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم نکالیں، اپنی صلاحیت کھپائیں، اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں، درست ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ تیسرا حق اس قرآن کا یہ ہے کہ پھر اس کو سمجھیں۔ چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ پھر اس پر عمل کریں جو چیز سمجھ آئی ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ پھر جو چیز سمجھ آئی ہے، جو پڑھا ہے ہم نے، جس پر عمل کی ہے، اس پیغام کو دنیا میں پہنچائیں جس طرح دنیا میں پہنچانے کا حق ہے۔ جو انسان ان حقوق کو پورا نہیں کرے گا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف ہوں گے، اور قرآن بھی اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں جائے گا اور گھسیٹ کر اس ایسے انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وقال الرسول یا رب، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے خلاف اللہ کی عدالت میں جائے کون اس کو پھر چھڑا سکتا ہے؟ آج تو کہتے ہیں نا کئی لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت مل جائے گی۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، جو اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف اور مشغول ہیں قرآن سمجھنے کا وقت نہیں ہے؟ باقی دنیا کی کتابیں سمجھ آتی ہے، انگلش اس قدر پڑھ چکے ہیں کہ دوسروں کو پڑھا بھی سکتے ہیں، اور قرآن اتنا بھی نہیں پڑھا کہ سمجھ آ سکے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ ایسے لوگوں کی تو سفارش نہیں ہوگی۔ سفارش ان کی کریں گے جنہوں نے قرآن کے حق ادا کی، ورنہ قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جائیں گے، ان کے خلاف اللہ کی عدالت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خلاف ہوں اس کو پھر کون چھڑا سکتا ہے؟ تو لہٰذا ابھی وقت ہے، ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کے پیغام کو آگے پہنچائیں، قرآن کے حقوق کو بجا لائیں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو ہماری اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر پیغمبر کے لیے دشمن بنائے۔ یہاں قرآن کو چھوڑ دینے کے ساتھ نبیوں کے دشمنوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک مفسر نے نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے خلاف ہوں گے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور فوراً ہی کہا رسول کے ہم نے دشمن بنائے۔ کیا مطلب؟ جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، تو رسول سے دشمنی کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ کی زندگی کا مقصد اس قرآن کے پیغام کو عام کرنا تھا، دنیا میں پھیلانا اور پہنچانا تھا۔ جو نہیں ہے اس قرآن کے حقوق ادا کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ، کہ دیکھتے نہیں تم کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح اللہ تعالیٰ سائے کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی جگہ ساکن ہوتا، اور سورج کو اس پر دلیل بنائے، سورج نکلتا ہے، سایہ لمبا ہوتا ہے، پھر جس طرح دھوپ بڑھتی جاتی ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے، پھر اس طرح اس کو قبض کرتے ہیں، نہیں پہلے بڑا ہوتا ہے پھر چھوٹا ہوتا ہے، پھر سورج غروب ہونے کے وقت پھر سایہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ اور وہ ذات ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اللہ رب العالمین ہوائیں بھیجتے ہیں، بارش برسنے سے پہلے وہ ہوائیں خوشخبری دینے کے لیے آتی ہیں، پھر بارش برستی ہے، لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو، اور ہم پانی پلائیں جانوروں کو بھی اور بہت سارے انسانوں کو بھی، اور ہم اپنی نشانیاں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور کرو۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، ہم ہر بستی میں رسول بھیجتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور جہاد کریں ان کے ساتھ، جہادًا کبیرہ، بہت بڑا جہاد، کلمہ حق ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے دو سمندر چلائے ہیں، هَذَا عَذْبٌ فرات، یہ میٹھا ہے اور پانی حلق سے اتر جانے والا، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ کھاری ہے جس کا پانی حلق سے نیچے نہیں اترتا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، ان کے درمیان ایک پردہ ہے اور ایک آڑ ہے کہ ایک سمندر کا پانی دوسرے میں مکس نہیں ہوتا۔ اور وہی ذات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے یہاں دلائل دیے ہیں، اور فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اپنا بھروسہ، توکل اور اعتماد اس ذات پر رکھیں، الحی، جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں آنے والی، جس نے مر جانا ہے، جس نے ختم ہو جانا ہے، جس کی صلاحیتیں عارضی ہیں، ختم ہونے کے لیے ہیں، ان پر بھروسہ نہ رکھیں۔
آج ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ وسائل پر، اسباب پر، اپنے تعلقات پر، اپنی جیب پر، بینک بیلنس پر، اپنی سفارشوں پر، کس پر ہمارا توکل ہے؟ اپنی فیکٹری پر، جاب پر، اپنی دکان پر، کس چیز پر اعتماد اور بھروسہ ہے؟ مومن کا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اس ذات پر جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جس کی زندگی اپنی ہے، پوری کائنات کو زندگی دینے والی وہ ذات ہے، لا یموت، جس پر موت نہیں آنی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تسبیح کریں، اس کی حمد کے ساتھ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو خوب جاننے والا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسے بنایا 6 دنوں میں، پھر وہ خود بلند ہوا عرش پر، الرحمن، وہ رحمان ہے، فاسأل به خبیرا، بس آپ سوال کریں اس سے جو خبردار ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان کافروں سے، مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، ہم آپ کے کہنے پر سجدہ کیوں کریں؟ آگے یہاں پر عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری صفات بیان کی ہیں، اللہ کے بندوں کی صفات ہے، ان صفات کو دیکھیں، سمجھیں، اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر ہیں تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں۔ اگر یہ صفات نہیں ہے یا کمی ہے ان صفات کی، تو اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم رحمان کے خاص بندے بن جائیں۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، تکبر کی چال نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی صحابہ کرام نے جو کیفیت بیان کی ہے وہ ایسے ہے کہ جس طرح ایک اونچی جگہ سے نیچی جگہ پر آنے والا بندہ چلتا ہے کہ قدم اس کے تیز تیز ہوتے ہیں اور اس کی گردن ہلکی سی جھکی ہوئی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلا کرتے تھے۔ تو عاجزی کے ساتھ چلیں، سب سے بڑی عاجزی والی چال وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور دل میں بھی عاجزی ہو کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھے۔ اللہ نے عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی زمین پر چلتے ہوئے اللہ کا بندہ سمجھے، دوسرے جو چل رہے ہیں نا ساتھ ان کو بھی بندہ سمجھے۔ کئی لوگ چلتے ہوئے دوسروں کو حقیر اور کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، بڑی گاڑی اللہ نے دے دی ہے، چھوٹوں کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے بس سائیڈ پہ ہو جائیں، سارا روڈ ہے ہی میرا۔ اور پھر پروٹوکول جو ہمارے ملک کا کلچر بنتا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی تکبرانہ چال تو یہی ہے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں تو پھر روڈ خالی ہونا چاہیے، اور جو کمزور ہے، غریب ہے، اس پر تو ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک پر کہ ایک غالباً کوئی پولیس والا ہے، ایس ایچ او ہے یا کوئی افسر ہے، اس نے ایک ریڑھی والے کا نا خربوزہ اٹھا لیا، خربوزہ اٹھایا ہے، اب اس نے اس کو کہا بھی پوچھ نہیں سکتے تھے آپ، آگے سے اس کو کہتا ہے میں تجھے کھا جاؤں گا، تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ یعنی اللہ نے عہدہ اس لیے تو نہیں دیا کہ تم بد اخلاق بن جاؤ، دوسروں پر ظلم کرنے والے بن جاؤ، نہیں، ایک خربوزہ تو نے اٹھایا اس غریب کا، بغیر پوچھے، اس کے بغیر پیسے دیے، اس کے جگہ ٹیکس لیتے ہوئے، اور پھر آگے اس نے اگر یہ بھی کہہ دیا کہ پوچھ کے اٹھانا تھا تو پھر اس کو کہہ رہا ہے میں تجھے کھا جاؤں گا، وہ تھپڑ بھی مارا اس کو، لوگ ویڈیو بنا رہے تھے اس کی۔ یہ حال ہے ہمارے ملک کا۔ ایسے بندے جو غرور اور تکبر کی چال چلنے والے ہیں وہ رحمان کے بندے نہیں ہیں۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا، اگلی خوبی کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہلوں کے ساتھ ہم کلام ہونا پڑ جائے، قالوا السلام، تو وہ کہتے ہیں سلام ہو تمہیں۔ یہاں جاہل سے مراد علم سے جاہل والا بندہ نہیں ہے جس کے پاس علم نہ ہو، لا علم مراد نہیں ہے یہاں، جاہل سے مراد بد اخلاق مراد ہے، کہ جو بد اخلاق بندہ ہے اس نے گالی دینی ہے، اس نے جھگڑنا ہی ہے، تو ایسے بندے کو کیا کہو؟ سلامہ۔ اب وہ اس ریڈی والے کو بھی چاہیے تھا کہ وہ روزہ اٹھا ہی لیا تو وہ جاہل ہے، بد اخلاق ہے، وہ اپنی طاقت کے نشے میں ہے، اپنی عزت کو محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے نا، بچائیں اپنے آپ کو۔ ظلم کر رہا ہے نا تو قیامت کے دن ظلم کا بدلہ ہوگا، وہ حساب کا دن ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے سورہ حجر میں پڑھا تھا نا، ان الساعۃ لآتیہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت آنے والی ہے، اصفح الصفح الجمیل، جو آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں، چھوڑ دو ان کو، اصفح الصفح الجمیل، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑنا، کیونکہ دنیا میں بدلہ لے ہی نہیں سکتے، اختیار ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، تو چھوڑ دو اس کو، اللہ کے سپرد کر دو معاملہ۔
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہلوں سے ملتے ہیں رحمان کے بندے وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم کو، یعنی یہ وہ والا سلام نہیں ہے، یہ سلام چھوڑنے والا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب باپ نے دھمکی دی تو کیا کہا تھا؟ سلام علیک، پھر سلام ہو تم کو، ہم جا رہے ہیں، ہم جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بنا کرتے۔ والذین، اگلی خوبی کیا ہے؟ یبیتون لربہم سجدا، راتیں گزارتے ہیں، رات رات بھر سوئے نہیں رہتے بلکہ ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدوں میں اور قیام کرتے ہوئے، کبھی قیام میں کھڑے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی تشہد میں، نمازیں پڑھتے ہوئے ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ والذین، اگلی خوبی یہ ہے، یقولون ربنا اصرف عنا، اس قیام میں، راتوں کے قیام میں، سجدوں میں، رکوع میں کہتے کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ نمازیں پڑھنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے کہتے کیا ہیں رب سے؟ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، وہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذابہا کان غراما، کہ بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا سات مستقرہ، وہ قیامت آنے والی ہے۔ اگلی خوبی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لم یسرف، وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، کنجوسی بھی نہیں کرتے، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ فائنانس کا، بزنس کا سب سے بڑا اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ کمائی ہوئی دولت کو جہاں لگانا ہے وہاں لگاؤ، بغیر کسی وجہ اور سبب کے پیسے کو ضائع نہ کرو، اور جہاں لگانا ہے وہاں لگانے سے روکو نہیں، وہی چیز بتا دی ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کیا ہے؟ جہاں پیسہ لگانا چاہیے وہیں پہ لگاتے ہیں، لگانا ہے نا، یہاں پہ ضرورت ہے وہاں لگاتے ہیں، وہاں کنجوسی نہیں دکھاتے، اور پھر جتنا لگانا ہے اتنا لگاتے ہیں، اسراف نہیں کرتے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ، اگلی خوبی کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، لا یدعون مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، یہ نہیں ہوتا کہ رب کا در چھوڑ کے پھر درباروں اور مزاروں اور خانقاہوں پر واسطے اور وسیلے دینا شروع کر دیے، ایسے نہیں ہوتے رحمان کے بندے۔ ولا یقتلون النفس التی، اور نہیں وہ قتل کرتے کسی نفس کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی اس نے قتل کیا ہے تو بدلے میں قاتل کو تو قتل کیا جائے گا۔ ولا یزنون، رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو بندہ یہ کرے گا وہ بہت بڑے گناہ کو ملے گا۔ یضاعف له العذاب، ایسے زانی اور مشرک کو ڈبل عذاب ملے گا قیامت کے دن۔ ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں رہے گا ذلیل کیا ہوا۔ الا من تاب، جو توبہ کر لے، وآمن، ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور عمل کرے عمل صالح، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اتنی پیاری معافی عطا کرتے ہیں کہ ایسا معاف کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ملتا۔ کتنی زبردست معافی ہے، کتنی پیاری معافی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو چھپاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پھر گناہ معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں۔ کتنے کریم ہیں رب ہمارے، کتنے کریم ہیں ہمارے۔ اس رب سے ہم دور ہیں، اس رب کے قریب نہیں جاتے ہم، اس رب کے بارے میں شیطان نے ہمیں مغرور کیا ہوا ہے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کرم والے رب سے تمہیں کس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ شیطان نے یہ ذہن میں ڈال دیا کہ اب تو اتنے تو نے گناہ کر لیے، اب تو تجھے کوئی معاف نہیں کرے گا۔ وہ رب خود بلاتے ہیں، جس نے معاف کرنا ہے اس نے چھپایا ہے ہمارے گناہ کو، پتہ نہیں لگنے دیا کسی کو، چھپا دیا ہے، پھر خود اس نے بلایا ہے رات کے آخری حصے، آ میرے بندے، پھر اس نے معاف بھی کر دیا۔ پھر معاف کی کرنے کے بعد اگر عمل صالح کیے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو آئے رمضان کے مہینہ ہے، مغفرت کے دن ہیں، ابھی معافی کی راتیں آنے والی ہیں، راتوں کا قیام کریں، لیلۃ القدر کی رات کو جاگیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیں گے بلکہ وی آئی پی معافی عطا کریں گے۔ کیسی وی آئی پی معافی؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو چن چن کر نیکیوں میں بدل دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ تابہ، تہ دل سے توبہ کریں، نادم اور شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کو مانیں، اس پر نادم اور شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عزم کریں۔ وعمل صالحا، اور اگلی زندگی میں صالح عمل شروع کر دیں، اللہ ایسے وی آئی پی معافی دیں گے، گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اگلی خوبی کیا ہے؟ ومن تاب وعمل صالحا فإنه والذین لا یشہدون الزور،
رحمان کے بندے وہ ہیں لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ جب لغو کاموں کے قریب سے گزرے مرو کرامہ، بڑے عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ بیہودہ مجلس ہو رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، مجرے چل رہے ہیں، گناہوں کی مجلس ہے، غیبت کی جا رہی ہے کسی کی، گالیاں نکالے جا رہی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو ایسی مجلس سے فوراً نکل جاتے ہیں، اپنا دامن بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح موبائل کی گندگی، فحاشی اور یعنی وہاں سے بھی بڑی عزت کے ساتھ ایسے چینلز کو، ایسے جو ہے پیجز کو، ایسی ویب سائٹوں کو بلاک کر دیتے ہیں، سائٹ پہ کر دیتے ہیں، سکرول کر دیتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اور اپنی نگاہوں کو چھکاتے ہیں اور بلاک کرتے ہیں ایسے ایسے پیجز کو جہاں سے ان کو لغو چیزیں نظر آ رہی ہوں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب رحمان کے بندوں پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، گنگے اور بہرے بن کر گر نہیں پڑتے، بلکہ خود دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، خود قرآن کو کھول کر پڑھتے ہیں اور کہتے کیا ہے اگلی خوبی، یقولون ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب تو دے ہمیں، من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولادوں میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ وظیفہ یاد کر لیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کو گھریلو سکون نہیں ہے، اولاد کی طرف سے سکون نہیں ہے، بیوی کی طرف سے سکون نہیں ہے، یا بیوی کو شوہر کی طرف سے سکون نہیں ہے، پریشان ہے، ماں کو بچوں کی طرف سے سکون نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیوی آپ کے لیے سکون کا ذریعہ ہو، آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کا شوہر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آپ کے بچے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو اس دعا کو یاد کر لیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں، معنی پر غور کرتے ہوئے۔ ربنا ہب لنا، اللہ تو دے دے ہمیں، من ازواجنا، جب بیوی پڑھے گی تو زوج سے مراد شوہر ہے، جب مرد پڑھے گا تو زوج سے مراد اس کی بیوی ہے، وذریاتنا، اور اللہ ہماری اولادوں میں ہمیں کیا عطا، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے، کہ اولاد کو دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ایسے عمل ان کو کرنے کی توفیق دے کہ جن کاموں سے تو بھی راضی ہو اور ہم بھی ان کاموں کو دیکھ کے راضی ہو جائیں، ہمارے فرما بردار ہوں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اللہ ہمیں متقی، صرف متقی نہیں، متقیوں کا امام بنا دے، متقی لوگوں کا قائد بنا دے، ان کا رہبر و رہنما بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفہ، یہ ایسے مومن، اللہ فرماتے ہیں ان کے بدلے میں ہم نے جنت کے بالا خانے تیار کیے ہیں جو انہوں نے صبر کیا دنیا میں، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور ملیں گے وہ، تحفہ اور سلام ہوگا ان کے لیے، ہمیشہ رہیں گے جنت میں، کتنا اچھا ٹھکانہ ہے وہ۔ آگے سورۃ الشعراء ہے، شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ اور کہو کہ بنی اسرائیل جس کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے واپس بھیجو ہمارے ساتھ۔ فرعون نے آگے تانا دیا، کہا کہ الم نربک فینا ولیدا، تو بچہ تھا تو ہمارے پاس پرورش کی، اب تو ہمارے خلاف آ گیا ہے، اور تو نے وفعلت فعلتک التی فعلت، یہاں اگر غور کرے نا فرعون کیا کہہ رہا ہے، وفعلت فعلتک التی فعلت، وہ جو تو نے وہ کیا تھا کام، وانت من الکافرین، اور تھا تو ناشکروں میں سے، وفعلت فعلتک التی فعلت، وہ تو نے گناہ کیا تھا، بتاؤں آج یہ لوگ آپ کو بھی ملیں گے، آپ نے ماضی میں کوئی غلطی کی، ہر انسان گناہ گار ہے، ماضی میں آپ نے غلطی کی، اب جو ہے آپ اس غلطی سے توبہ کر چکے ہیں، معافی مانگ لی آپ نے، اب آپ دین کی دعوت دینے والے بن گئے، تو آپ کو لوگ تانا دیتے ہوئے یہ فرعون والی بات بھی کریں گے، وہ تیری وہ ماضی والی میں بتاؤں پھر بات، یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں گناہ نہیں بتا رہا، کیا کہتا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي، وہ جو تو نے کام کیا تھا وہ میں بتاؤں پھر، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تھا تو ناشکروں میں سے، قَالَ فَعَلْتُهَا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس پر کیا ہے، میں نے کیا تھا، اور وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور مجھے پتہ نہیں تھا، لا علم تھا میں اس وقت، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، میں پھر بھاگ گیا، جب میں ڈرا تم سے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، میرے رب نے اب مجھے حکم عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، اس وقت میرے پاس علم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، گناہ ہو گیا، میں نے توبہ کی، استغفار کیا، تو آپ کو بھی اگر کوئی اس طرح ڈرائے دھمکائے، او تو نے جو کیا تھا تو مان لے، ہاں میں نے کیا، ہو گیا گناہ، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اس وقت میں لا علم تھا، اب اللہ نے مجھے علم عطا کیا، اللہ نے ہدایت دی، اللہ کی رحمت ہوئی کہ ماضی والی وہ گناہوں والی زندگی چھوڑ دی میں نے، ٹھیک ہے نا، اور باقی بھی ڈیبیٹ ہوا فرعون کے ساتھ، کافی ساری باتیں کی، اس نے کہا وما رب العالمین، فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے، کہا رب السماوات، جو آسمانوں کا رب، زمین کا رب، ان کنتم موقع، اگر تم یقین رکھتے ہو، قال لمن حوله، فرعون کہنے لگا اپنے ارد گرد ساتھیوں سے، یہ کیا کہہ رہا ہے، سنتے نہیں، موسیٰ علیہ السلام پھر رب کا تعارف کرا، ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب، تمہارے باپ دادا کے بھی رب، ان رسولکم، اب فرعون جو ہے بفر گیا، نے کہا جو تمہارا رسول اللہ مجنون، یہ دیوانہ ہے،
پاگل ہے یہ۔ اب یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، تمہارا مد مقابل، آپ کا مد مقابل جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، علمی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس سے جب وہ گالی دینے پر آ جائے نا تو سمجھ لو اس کے پاس علم ختم ہو چکا ہے۔ فرعون نے کافی ساری دیر بات کرتا رہا، اور جب دیکھا نا رب کا تعارف تو وہ کرا رہا، یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، کوئی دلیل نہ بن پائی تو کیا کہا تمہارا رسول دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، تو پاگل ہے۔ یعنی جب دلیلیں ختم ہو گئیں، بات نہ کر سکا تو گالی دینے پہ آ گیا۔ آپ کا مد مقابل جب چیخنے لگ جائے، جب چلانے لگ جائے، جب گالیاں دینے پہ آ جائے، جب الزام تراشیاں کرنے پہ آ جائے، تو سمجھ لو کہ اب اس کا علم ختم ہو چکا ہے، علمی طور پر وہ جواب دے ہی نہیں سکتا، اس لیے اب گالیاں دینے لگ گیا ہے، یا چیخنے چلانے اور دھمکیاں دینے پہ آ گیا ہے کہ اس طرح تو میں ہارنے لگا ہوں، چلو اپنی طاقت دکھا کر، اپنی سفارشیں لگا کر، فلاں فلاں تعلقات دکھا کر اپنی طاقت کے ذریعے سے جیت جاؤں گا، دھمکیاں دینے پہ آئے گا، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، کون کون میرے ساتھ ہے، فلاں فلاں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، تجھے پتہ نہیں میرا، یہ دھمکیاں۔ جب علم ختم ہو گیا بھئی علمی طور پر بات کرو۔ آگے پھر وہ ذکر ہے جو پھر پیچھے بھی چلا تھا سورہ اعراف میں، مناظرہ ہوا، اس نے پھر بلایا جادوگروں کو، جادوگروں نے جب دیکھا تو پتہ چل گیا موسیٰ علیہ السلام تو جو دے کے آئے ہیں وہ معجزہ ہے، وہ کوئی جادو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جادوگروں کو میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، انہوں نے کہا لا ضیر، ہمیں پرواہ ہی نہیں، کیا دھمکیاں دیتا ہے، تو انا الی ربنا منقلب، ہم اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ مومن جو ہے نا سب سے بڑا جری ہوتا ہے، سب سے بڑا بہادر مومن ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر ہے ہی نہیں۔ مومن ایمان آ گیا نا تو سب سے بڑا جری بن گئی ہے، کہا ہمیں پرواہ ہی نہیں، جو مرضی کر۔ ارسل فرعون نے جو ہے ان کئی لوگوں کو جو ہے وہ پھانسی پہ بھی لٹکایا اس نے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، تم رات کو لے کر میرے بندوں کو لے چلو۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے، یہ پیچھے گئے فوجی ان کے، اور آگے سمندر آ گیا۔ جب سمندر آیا نا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں، صبح رات کو یہ نکلے تھے، صبح ہو گئی ہے، صبح کی روشنی میں دیکھا کہ پیچھے فرعون کے فوجی آ رہے ہیں، آگے سمندر آ گیا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کے فوجی ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے، یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تو انہیں پکڑوا دیا، اب تو مارے گئے، اب تو مارے گئے۔ وہاں چلو تھے، ہم غلام تھے فرعون کے، اب جب ان کی غلامی سے نکل کر بھاگ رہے ہیں ہم، یہ تو آئیں گے پیچھے پکڑیں گے ہمیں اور سخت سزا دیں گے، اب تو ہمیں قیدوں میں ڈال دیں گے، ہماری آگے والی جو زندگی ہے وہ بڑی پریشان کن گزرے گی۔ لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر ایمان دیکھیں، توکل دیکھیں، اللہ پر اعتماد دیکھیں، ایسا ایمان آج ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ ایسا آج ہمارا ایمان جو ہے وسائل پر ہے، اسباب پر ہے، مسبب الاسباب پر نہیں ہے۔ اسباب نظر نہ آتے ہوں پھر بھی اللہ پر یقین ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا، جیسے انبیاء کا یقین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، موسیٰ کی قوم جب ساری کی ساری کہنے لگی، بنی اسرائیلی نئے نئے مسلمان تھے، کمزور ایمان تھا، کہنے لگے پیچھے فوجیں آ گئی ہیں، آگے سمندر کی موجیں ہیں، اب ہم کہاں جائیں گے، راستہ ہے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، اور میرے صحابہ اور میرے ساتھیوں کیسی باتیں کرتے ہو، کمزور ایمان والی باتیں کرتے ہو، کلا ہرگز ایسا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پکڑے جائیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا۔ راستہ تھا، بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، اب تو پکڑے گئے، بظاہر کوئی راستہ ہے ہی نہیں، لیکن توکل، یقین، اعتماد، ایمان اللہ کی ذات پہ اتنا ہے کہ راستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کا یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ ضرور دے گا۔ آج ہمارا بھی اگر اتنا یقین اور ایمان ہو کہ دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، وسائل ختم ہو چکے ہیں، ڈاکٹروں طبیبوں نے لا علاج کر دیے، اپنے چھوڑ چکے ہیں، اپنا خون جو ہے بیگانہ بن گیا ہے، سارے سفارشی رشتہ دار، پیسہ سب ختم ہو چکا ہے، دنیا کے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی ہمارا یقین اور ایمان ہو کہ میرا رب شفا دینے پہ آئے تو وہ دے سکتا ہے، میرا رب اس پریشانی سے نکالنے پہ آئے تو وہ لمحے بھر میں نکال سکتا ہے، دنیا کے وسائل ختم ہو جائیں پھر بھی اللہ پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ پھر جب اسباب بناتے ہیں تو پھر دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ یہ وسائل کیسے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نِضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے وحی کی موسیٰ کو، اے موسیٰ اب اس سمندر پر اپنا عصا مارو،
لاٹھی مارو، فن فلک فکان کل فرقن کالطود العظیم، وہ سمندر رک گیا اور پہاڑوں کی طرح پانی جو ہے وہ رک کر برف بن گیا، اور راستے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے روڈ بنا دیا، راستہ بنا دیا۔ جب ایمان اتنا یقین والا ہو، پختگی والا ہو، تو اللہ تعالیٰ سمندروں سے بھی راستے بنا دیتے ہیں۔ درمیان سے راستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، پیچھے فرعون آیا، پانی کو اللہ نے حکم دیا، پانی پھر چل پڑا، اور فرعون وہاں پانی میں غرق ہو گیا۔ جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، تو کہا گیا اب تو ایمان لاتا ہے، اب تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، مرتے وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرتے وقت تو فرعون نے بھی کر لی تھی لیکن فائدہ نہ ہوا اسے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، اذ قال لقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ما تعبدون، کن کی تم عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان پر ہم وقوف کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کے لیے کہنے لگے هل يسمعونکم، کیا یہ سنتے ہیں جب تم انہیں بلاتے ہو؟ تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں؟ آگے سے کیا کہتے ہیں، بل وجدنا آبانا، ابراہیم ہمیں نہیں پتہ فائدہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، سنتے نہیں ہیں، ہمارے باپ دادا نے یہی کچھ کرتے تھے، ہمارے باپ دادا، ہم نے بھی ان کو دیکھا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، کہا تم مجھے بتاؤ جس کی تم عبادت کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی، تمہارے پہلے باپ دادا بھی، فإنہم عدو لی، یہ دشمن ہے میرے سوائے رب العالمین کے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو چھوڑ دو، یہ فائدہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ الذی، میرا رب تو وہ ہے، خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے سیدھا راہ دکھاتا ہے۔ والذی ویطعمنی، وہ ذات مجھے اللہ کھانا کھلاتے ہیں، ویسقین، مجھے پانی بھی دیتے ہیں میرے رب، وإذا مرضت، تو میں بیمار ہوتا ہوں تو میرے رب مجھے شفا دیتے ہیں۔ یہاں پر ادب کی انتہا ہے، میرا رب مجھے کھانا دیتا ہے، میرا رب مجھے پانی دیتا ہے۔ وإذا مرضت، تو یہ نہیں کہا میرا رب مجھے بیمار کرتا ہے، حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ادب کی انتہا ہے کہ تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ ابراہیمی بنے، ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا ہے، بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، شفا کی نسبت، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ تو شفا دینے والا ہے، بیمار میں ہوتا ہوں اپنی بد پرہیزی کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے میں بیمار ہو جاتا ہوں، اور شفا وہ دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے کئی کلمہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، خوشی کی نسبت غیروں کی طرف کرتے ہیں، خوشی کی نسبت غیروں کی طرف، تمہارا بیٹا ہوا ہے، کئی یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے دیا، اور کئی کیا کہتے ہیں، بزرگوں کے طفیل، فلاں کے واسطے اور وسیلے سے، یعنی خوشی کی نسبت غیر کی طرف کر دی۔ کہو کیا حال ہے جی، تمہاری دعا ہے، فلاں کا نظر کرم ہے، فلاں کی وجہ سے ملا، اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اور جب یہ کہیں کہ تمہارے ابو فوت ہو گئے، پھر کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ یعنی دکھ کی نسبت، بیماری کی نسبت، تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف، اور خوشیوں کی نسبت غیروں کی طرف۔ یہ ابراہیمی کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے، خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ادب کی انتہا کیا ہے، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ والذی یمیتنی، وہ رب مجھے مارے گا بھی صحیح، ویحیین، وہ مجھے زندہ بھی کرے گا۔ والذی اطمع، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب میرے گناہ معاف کر دے گا۔ اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، رب ہب لی، دعا بھی کی، اللہ مجھے حکمت دے، مجھے نبوت دے، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، اللہ میرا تذکرہ بعد والوں میں بھی رکھ دے۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اللہ مجھے جنتوں کا وارث بنا دے۔ واغفر لی ابی، اللہ میرے ابو کو بھی معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا تھا، سورہ توبہ کے آخر میں ہم نے پڑھا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مشرک کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم دعا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ایک وعدہ تھا، اور زندگی میں اپنے باپ کی زندگی میں دعا کی، جب کفر پر موت آئی، فلما تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کر لیا۔ جب پتہ چلا کہ کفر پر موت آئی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے، مشرک باپ کے لیے، اس کی وفات کے بعد دعا نہیں کیا کرتے تھے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا مجھے رسوا نہ کرنا۔ جس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئے گے، کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ، وہ بندہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آیا، اسی کو فائدہ ملے گا، جنت کو قریب کیا جائے گا، جہنم بھی سامنے کی جائے گی اور جو مشرک ہیں ان سے کہا جائے گا کہ ان کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟
آگے ترتیب کے ساتھ نوح علیہ السلام کا جو ہے ذکر ہے، پھر قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، اور اسی طرح قوم لوط کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد قوم شعیب کا ذکر ہے، ان کی برائیاں بتائی گئیں، اور یہ سارے پیغمبروں کی ایک ہی دعوت بتائی گئی، سب نے اپنی قوم سے جا کر کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ، ہم تمہارے رسول ہیں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور ہماری اطاعت کرو۔ آگے قوم نے نہ مانا، پھر ان پر عذاب آئے، اور آخر میں صورت الشعراء ہے تو شاعروں کا ذکر کیا گیا، کہ شاعر جو ہیں وہ اکثر باتوں پر عمل نہیں کرتے، جو کہتے ہیں ان پر چلتے نہیں ہیں، اور یتبعہم الغاوون، اور وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ سورہ نمل ہے، اس نمل اصل چیونٹی وہ کہتے ہیں، یہاں چیونٹی کا ذکر ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام کو سنا دی تھی، اور شروع میں یہ کہا، مومنوں کی صفات بیان کی، الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے ایمان کو مزین کرتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت عطا کی تھی، داود کو اور سلیمان کو۔ داود علیہ السلام باپ تھے، سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت زیادہ بندوں پر فضیلت دی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی ایک بڑی بہترین دعا، جو دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ جب سلیمان علیہ السلام وادی نمل، چیونٹیوں کی ایک وادی سے گزرے، قالت نملہ، تو ایک چیونٹی کہہ رہی تھی دوسری چیونٹیوں کو، اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور تمہیں وہ روند نہ ڈالے۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام حدیث میں آتا ہے اس لیے نکلے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، اور انہوں نے راستے میں دیکھا، بارش طلب کرنے کے لیے، بارش کی دعا مانگنے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنی کمر کو زمین پر رکھے ہوئے اور اپنی ننھی ننھی سی ٹانگیں آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے اللہم انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تیری ایک مخلوق ہوں اور مجھے پانی چاہیے، تو بارش برسا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بندوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی دعا قبول کر لی ہے، اب ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں اس کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پانی دیں گے۔ تو اللہ سلیمان علیہ السلام دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور چیونٹی جو ہے دعا کر رہی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم سارے اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چیونٹیاں بھی احساس رکھتی ہیں، آپس میں گفتگو کرتی ہیں۔ سائنس آج ثابت کرتی ہے کہ چیونٹیوں کا جو رہن سہن ہے وہ انسانوں کی طرح ہے، اپنے لیے خوراک بھی اسٹاک کرتی ہیں، اور ان کو موسم کا پتہ بھی چلتا ہے کہ اب بارش آنے والی ہے، تو ہم جو ہے اپنا تحفظ کریں، جس طرح اب اس نے چیونٹی نے سارے کو کہا کہ دور سے لشکر آ رہا ہے، تم ساری اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ کہیں تمہیں یہ روند نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کو یہ بات دیکھی تو مسکرانے لگے اور کہا رب اوزعنی، اللہ تو مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی علیہ، تاکہ میں شکر ادا کر سکوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر تو نے جو نعمتیں کی، وان اعمل صالحا ترضا، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے عمل کر سکوں جن سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اللہ تو مجھے اپنے رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو یہ دعا یاد کر لیں، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ تو ہمیں توفیق دے تیری نعمتوں کا شکر کر سکیں، تیرا ذکر کر سکیں، تیری اچھی عبادت کر سکیں۔ تو نے ہمارے کئی نعمتیں انسان کو والدین کی طرف سے ملتی ہیں، اللہ ہمارے والدین پر تو نے نعمتیں کی، اور اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ایسے عمل ہم کریں جس سے تو راضی ہو جائے، عمل وہ ہوں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہ ہی ہم لوگوں کو راضی کر سکتے ہیں، لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، سالہ سال لگا دیں، زندگیاں کھپا دیں کسی کو راضی کرنے کی، کوئی نہ کوئی ایسی خامی ہوگی جس سے پھر وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑیں، کسی کو ہم راضی نہیں کر سکتے، اپنے رب کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے تو لوگ خود بخود ہی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کو خوش کرنے میں لگیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ راضی، لوگوں کے دل تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث میں بھی آتا ہے نا، جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کی تلاش میں رہتا ہے، وہ عمل کرتا ہے جو عمل اللہ کی محبت کے قریب کرنے والے ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں میں ندا کراتے ہیں اللہ تعالیٰ، جبرائیل امین سے کہتے ہیں جبرائیل میں نے فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جبرائیل امین پھر سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔
سارے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھتی جاتی ہے۔ اور اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے راضی کرنے والے ہو، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اب آگے سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لگاتے تھے، جنات بھی ان کے تابع تھے، ہوائیں تابع تھیں، اللہ نے ایسی بادشاہت عطا کی جو بعد میں کسی اور کو نہیں ملی۔ تو حاضری لگا رہے تھے، ہدہد کو گم پایا، واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا، یا آپ نے دیکھنا ہو تو ہمارے تفسیر کے جو الگ سے لیکچر ہیں اور ان میں آپ تفصیلاً بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک پھر ہدہد جب آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں نے تو دیکھا ہے، وجدتها قومها يسجدون للشمس، ایسے علاقے میں گیا ہوں جہاں ایک عورت بادشاہ بنی بیٹھی ہے، یعنی اس ہدہد پرندے کو بھی یہ اچھا نہیں لگا کہ ایک عورت حکمران ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کی حکمران عورت ہو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت حکمران نہیں ہونی چاہیے، عورت کو حکمرانی نہیں ملنی چاہیے۔ جس قوم کی عورت حکمران ہو وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ پھر کیسے نظام درست ہوں گے؟ جتنی مرضی پالیسیاں بنا لیں عورت کی حکمرانی پر، اور پھر جمہوریت کفر کے نظام میں کبھی کامیابی آ ہی نہیں سکتی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک خط بھیجا اس ہدہد کے ذریعے سے، پھر اس نے خط کا جواب دیا، اپنا مشورہ کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ پھر وہ جب آنے لگی مطیع اور فرما بردار ہو کر، سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا، اور پلک جھپکنے کے دیر میں وہ تخت سامنے آ گیا سلیمان علیہ السلام کے۔ تو اس وقت بھی سلیمان علیہ السلام نے جب تخت اپنے سامنے دیکھا تو کیا کہا؟ اتنا بڑا معجزہ! کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا انعام ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ جو بندہ بھی شکر کرے گا تو شکر اس کے لیے اسے فائدہ دے گا، ومن کفر، جو ناشکری کرے گا، میرا رب غنی ہے، کرم والا ہے، ناشکری کا اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہونے والا، ناشکری کرنے والے کو ہی نقصان ہوگا۔ اور پھر وہ ملکہ بلقیس آئی، اس نے آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، اور سلیمان علیہ السلام کی جو ہے مطیع بن گئی۔ آگے پھر سے جو ہے قوم سمود کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ ہے، اور پھر قوم لوط کا ذکر ہے۔ ان دونوں قوموں کا پیچھے بھی ذکر آیا ہے، یہاں پر پھر دوبارہ سے ہے، اور اس کے بعد پارے کا اختتام ہے، اگلا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے توحید کے دلائل ہیں بڑے زبردست قسم کے، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔